بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری دوستوں، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ پاک ہر ایک بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ اپنے نصیب کی دعا اپنی دعاؤں میں بھی ضرور مانگا کریں۔ اپنے ہاتھ سے کسی کو صدقہ بھی دیا کریں۔ کوشش کیا کریں کہ سب سے آپ کے لیے دعائیں ہی نکلیں۔ کوئی ایسا کام نہ ہو کبھی ہماری زندگی میں ہم سے کہ کوئی ہماری وجہ سے دکھی ہو اور کسی کے منہ سے ہمارے لیے بد دعائیں نکلیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک بیٹی کو بہت پیارے پیارے نصیب لکھے، خوش رکھے، تمام انسانوں کو بھی۔ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، اللہ کی ایک گناہ گار سی بندی ہوں جس کی کوشش صرف اتنی سی ہے کہ کچھ باتیں جس سے شاید میری زندگی بھی اور آپ کی زندگی بھی بدل سکے۔ کچھ ایسی باتیں آپ کیا کریں کہ جس سے سننے میں اور کہنے میں بھی بہت مزہ آئے، اور کیا پتہ یہی باتیں ہماری زندگی میں چینج کر سکیں، ہماری زندگی میں جو گناہ ہیں انہیں تھوڑا کم کر سکیں، نیکیاں کر سکیں ہم لوگ، کیونکہ الفاظ جو ہے بہت طاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کی میری کہنے کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے تو کیا پتہ اس تبدیلی کی وجہ سے اللہ پاک مجھے بھی تبدیل کر دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے زیادہ سے زیادہ۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، مجھے خود سے دور نہ کیجیے گا۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ، آپ پر ہی میری توکل ہے، آپ پر ہی میرا کل آشیانہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کے ساتھ میری زندگی ہے، کیسی زندہ رہ سکتی ہیں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ کیجیے گا۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے۔ بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ کی پہچان سے زندگی ہے۔ جس نے آپ کو پایا اس نے سب پا لیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، اس دل میں سکون پیدا کر دے، اپنی محبت پیدا کر دے۔ پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہاری اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات بھی یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ یکدم کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے تو میں تجھے تیری پسند سے راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراً تم سے راضی کر سکے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں، اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے، پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں کرنے دیتا۔ نماز آزمائش میں اللہ کی تمہاری سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس پناہ گاہ میں ہوتے ہیں ان سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں بلکہ اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھا کرو، اور پھر بتاؤ بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ وہ حکم دے تو دو جہاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پر وہ جو تھام لے بتاؤ ہے کہ وہ تمہیں گرا سکتا ہے؟ کوئی تمہیں نہیں گرا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اس سے بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اس کی محبت تو تم سے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ دیتا ہے، پر تم مانگ کر نہیں دیکھتے، تم یقین نہیں کرتے۔ اس کی محبت کی انتہا ہی یہی ہے کہ اس نے سارے جہاں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی چاہنا چاہتے ہیں، اس جہاں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور اس سے مانگتے نہیں ہیں، اس سے نہیں محبت کرتے، بلکہ اس دنیا سے، انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ انسان تو بہت خود غرض ہوتا ہے نا، اپنی
خواہشوں کے لیے اپنے اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو پانے کے لیے نہیں۔ تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے، اپنے رب کو پانے کی محبت میں ہی گڑ گڑانا چاہیے، اسی کی محبت مانگنی چاہیے، اسی سے مانگنی چاہیے۔